یہ کچھ قیمتی سی ہے، لیکن اگر میں آپ کو دوں اور وہاں پر آپ کی امی آپ کے ابا بھی موجود ہوں اور دوسرے لوگ بھی موجود ہوں، پھر میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کی سب سے چہیتی ہستی ہے یہ چادر آپ اس کو دے دیں، آپ کس کو دیں گے؟ سچ بولو، جواب دو، بولو بھائی، جواب دیں۔ ماں کو دیں گے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضور کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے اور حضور کے ماں باپ جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بولیے، جو لگتا ہے بولیے، ایسا لگتا ہے؟ بولو بھائی، اگر اللہ آپ کو اختیار دے کہ میرے بندے تو شفاعت کر، جس کی سفارش کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، تو آپ سب ایرے غیروں کی بھی شفاعت کر دے، سفارش کر دے، اور اپنے ماں باپ کی نہیں کریں گے، ان کو جہنم میں ڈلوا دیں گے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، ایسا ہوگا؟ یہ جو 1857 کے بعد کے مولوی ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں، جو انگریزوں کی میز سے پیدا ہوئے، کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی، یہ نماز کی دعوت لے کر تو آتے ہیں جی، یہ بھولے بھالے چہرے لے کر تو آتے ہیں، مگر یہ نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں۔ میں اگر آپ یہ کہیں گے تو مفتی حسنین صاحب کو میں ذمہ داری دے جاؤں گا، فتاوی رشیدیہ میں ان کے گرو نے لکھا ہے کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی کے ماں باپ کو جو کافر کہے، اگر تم اس کی پیچھے نمازیں پڑھو گے، ان سے رشتہ داریاں کرو گے، قیامت کے دن حضور کہیں گے جو میرے ماں باپ کو کافر کی گالی دیتا تھا تو ان کو اپنا امام بناتا تھا؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں، آپ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ لڑانے کی بات کرتے ہیں، مولوی نہیں لڑانے کی بات کرتے میرے بھائی۔ یہ جو نبی کے، اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ کتنی گندی گالی ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی کے ماں باپ کافر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ مجھے بتائیے، وہ بھی سید الانبیاء کے ماں باپ۔ اللہ اللہ۔ ارے چور کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا، ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا، کافر کے گھر میں خدا کا محبوب کیسے پیدا ہوتا؟ کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ۔ یہ لوگ، میں زیادہ نہیں کہوں گا، یہ لوگ نبی کے ماں باپ کو کتنی گندی گالی دیتے، سوچئے۔ ارے میرے بھائی، ذرا غور تو کر، ذرا سوچ تو صحیح کہ تم میں کے لوگ اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا موتی کیسے بنتا، موتی جو سچا موتی ہے کیسے بنتا ہے تمہیں پتا ہے؟ سائنس کہتی ہے، ابھی میں علماء کی تحقیق نہیں پیش کر، سائنس کی تحقیق پیش کروں۔ سائنس کہتی ہے کہ سیپ، صدف سمندر میں رہتی ہے، سمندر کا پانی کھارا رہتا ہے، تو اللہ اس سیپ کے منہ کو اتنا پیک بند کر دیتا ہے مضبوط کہ کھارا پانی سیپ کے پیٹ میں جا نہیں پاتا، کیونکہ اگر کھارا پانی سیپ کے اندر چلا گیا تو موتی نہیں پیدا ہوگا اس کے پیٹ سے، صدف کے پیٹ سے۔ تو وہ سمندر میں رہنے کے بعد بھی وہ اپنا منہ بند کر کے رہتی ہے، یعنی سمندر کا کھارا پانی اس کے اندر نہیں جاتا۔ جب اللہ اس سے موتی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ سیپ اوپر اٹھ کر کے آتی ہے اور منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے، اس میں آسمان کا پانی برستا ہے، ایک ہی قطرہ جاتا ہے، دوسرا بھی نہیں جاتا، ایک قطرہ جاتا ہے پھر وہ منہ بند کر کے نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور اسی قطرے سے اللہ کیا پیدا کرتا ہے؟ موتی۔ جس صدف سے خدا کو موتی پیدا کرنا ہے اس کو سمندر میں رکھ کر کھارے پانی سے اتنا محفوظ رکھتے ہیں، تو جس کے شکم سے محبوب کو پیدا کرنا ہوا، کفر کے ماحول میں اللہ نے عبداللہ اور آمنہ کو کیسے محفوظ رکھا ہو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ان کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کسی کا بیٹا صحابی، کسی کا بیٹا قطب، کسی کا بیٹا ولی، لیکن آمنہ اور عبداللہ کا شہزادہ خدا کا ایسا محبوب ہے کہ سب خدا کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی رضا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد، نعرہ تکبیر، اب یہ نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تم نبی کے ماں باپ کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے رہو گے یا کل قیامت کے دن نبی کے ماں باپ کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جو جب دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تیرے محبوب کے ماں باپ کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آج کل ہمارے نوجوان کنفیوز ہے کس کے ساتھ جائیں. ہم نے کہا وفاداروں کے ساتھ. ارے میری ماں کو تم گالی دو گے تو مجھے اچھا لگے گا, میرا مرید بھی ہوگا تو اچھا نہیں لگے, میرا شاگرد ہوگا تو اچھا, میرا رشتہ دار بھی ہوگا تو اچھا نہیں لگے گا. نبی کے ماں باپ کو اتنی گندی گالی دی جاتی کہ وہ کافر تھے. سوچو تو صحیح, ذرا غور. لوگ دنیا میں بستے ہیں یار, جس کو مانتے ہیں اس کے ماں باپ. اپنے باپ کو شرابی کبابی ہونے کے بعد کبھی شرابی نہیں کہتا ہے, اور نبی کے ماں باپ کو کافر ہونے کی گالی دیتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کتنی بڑی بات کہ یہی طبقہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے نا, کیا کہتا ہے پتہ ہے تقریروں میں, کافر کو بھی کافر مت کہو. ایسے ہی کہتے ہیں کافر کو بھی کافر, مطلب کافر کو بھی کافر مت کہو کا مطلب ابو جہل کو کافر مت کہو, ابو لہب کو کافر مت کہو, یہی نا, یہ مشرکین کو کافر مت کہو. کتنے شریف بنتے ہیں. تو جب ابو جہل اور ابو لہب کو کافر کہنا تمہارا مسلک اجازت نہیں دیتا, تو کون سی مجبوری آ گئی تھی مولوی صاحب جو آپ نے نبی کے ماں باپ کو کافر کہہ دی. نبی کے ماں باپ کو, ارے نبی کی امی جان, خدا کی قسم کیا وہ ماں ہے. اللہ ایسا خاتمہ سب کو نصیب کرے. سبحان اللہ. رسول اللہ کی امی جان کے وصال کے لمحات امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھا, اور بھی بزرگوں نے لکھا, کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے کہ ابوا کی زمین پر لیٹی ہوئی ہے, سرانے مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے, ادھر وہ حضور کو دیکھ رہی, حضور ان کو دیکھ رہے. حضرت آمنہ رو رہی ہے اور روتے روتے کہتی ہے اے اللہ میں نے اپنا بیٹا تیرے سپرد کیا, اور کہا میرے بیٹے کبھی بتوں کے پاس مت جانا, میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا. اور پھر اشعار بہت سارے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے, آپ فرماتی ہیں کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر عروج کو زوال آ جائے گا, لیکن کہتی ہے مگر آمنہ کو بھلایا نہیں جائے گا, آمنہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا, کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے, اس کی وجہ سے میرا ذکر ہمیشہ زندہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. میرے بھائیوں, آج مسلک کے نام پہ نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں. آپ سے کہتا ہوں نئے کپڑے اچھے, نئے جوتے اچھے, نیا موبائل اچھا, مگر نیا عقیدہ اچھا نہیں. کیا بات ہے. کہ نابالغ محققوں پہ مت پھسلنا. عقیدہ تو وہی سچا اور اچھا ہے جو صحابہ سے ملا ہے, جو اہل البیت سے ملا ہے. میرے امام کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. بہت بات دور ہو گئی, مجھے چٹھی دے دی گئی تو میں نے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا, لیکن اب آپ کا بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے. توجہ فرمائیں کہ آپ غور کریں, انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی, سید الانبیاء کی زبان پر کیا امتی, بولو بھائی, یہی امتی امتی. اب غور کرنا, جنت کہاں لے کے نہیں جانا ہے, کہاں لینے جانا ہے, بولو بھائی کہاں لینے جانا ہے, حضور کے پاس. صحیح ہے, حضور کے پاس جانا ہے. اب حضور کے پاس جائے بغیر جنت نے ملنا. جب خلیل اللہ وہاں دیکھیں گے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے نا. بیدم شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی, کہتے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو حضور کے پاس جانا ہے. اب غور سے سننا, اختتامی لمحات آ گئے. جب حضور کے پاس جاؤ گے جنت مانگنے, اب اللہ کے رسول کی دوسری حدیث یاد کر لو. توجہ, حضور کی دوسری حدیث, میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, آقا فرما رہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, میں محمد اس سے بیزار ہوں, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اب سوچو, قیامت میں تو ایک ہی ذریعہ تھا رسول اللہ کا, اور وہاں جنت لینے گئے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. ان کے کرم سے تو ایسی بات نہیں لگتی, لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے. جنت مانگنے گئے اور اللہ نہ کرے حضور نے چہرہ پھیر کے کہا او منافق, او جھوٹے, او کذاب, کیا تو نے میری حدیث نہیں سنی تھی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں, اور اللہ نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیر لے تو کیا ہوگا, اپنا کیا بنے گا. ذرا غور تو کرے, کیا بنے گا اپنا. ہم قادری بن گئے,
चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सुहरवर्दी बन गए, रजवी बन गए, अशरफी बन गए, बरकाती बन गए, मदारी वारसी सब बन गए। क्या वो मुसलमान भी बने जो रसूलुल्लाह बनाने के लिए आए थे? हैं? पीर साहब अगर तोहफे में टोपी दे दो तो कब्र में ले जाने की बात करते हो, करोड़ों सलाम हो तुम्हारी अकीदत पे, मैं मना नहीं करता। पीर के अकीदे, पीर के तोहफे का इतना एहतराम, और रसूलुल्लाह के हाथों से अल्लाह ने भी तो कोई तोहफा भेजा था। अल्लाह के तोहफे की क्या कदर की? उस्ताद का तोहफा, पीर का तोहफा, बाप का तोहफा, माँ का तोहफा, टीचर का तोहफा, सबके तोहफे की कदर। और अल्लाह का तोहफा, अल्लाह ने भी तोहफा दिया। याद है अल्लाह ने तोहफा दिया? दिया अल्लाह ने, और भेजा किसके हाथों से? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिदा हो उम्मी व अबी, सोचिए तो सही, उनके हाथों से भेजा, फिर उनके हाथों से। हमने उस तोहफे की क्या कदर की? वो नमाज का तोहफा है ना, कुछ कदर की उसकी? कुछ कदर की? किसी का तोहफा कब्र में काम आए ना आए, लेकिन ये जो नमाज का तोहफा अल्लाह का, मेरे आका फरमाते हैं कि जब नमाजी को कब्र में रखा जाएगा तो वो दुल्हन को देखेगा, वो पूछेगा तू कौन है? वो कहेगी मैं तेरी नमाज हूँ। जब मेरा वक्त आता था तो तू सबको छोड़ के नमाज पढ़ता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है, तो तेरा दिल बहलाने के लिए मैं आ गई हूँ और क़यामत तक तेरे साथ रहूंगी। आका फरमाते नमाज पुल सलात पर नूर बन बन के नमाजी के आगे आगे चलेगी। ये नमाज है। आका फरमाते हैं अल्लाह नमाजी को हिसाब भी नहीं लेगा, नमाजी को अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। मेरे भाइयों आओ नमाज की तरफ आओ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। मैं नमाज पे इसलिए मैंने बात की, नमाजी बन जाओ। नमाज की खुसूसियत है कि नमाज पढ़ने लगो, नमाज खुद बखुद इंसान को सुधार देती है, संवार देती है, तमाम गुनाहों से नमाज खुद बचा लेती है, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और हर बेहयाई से रोक लेती है। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा 5 मिनट का टाइम मुफ्ती हसनैन साहब और दे रहे हैं, बैठेंगे आप? बोलूं मैं? हैं? ओह माशाअल्लाह। लेकिन मैं रात भर नहीं सुनाऊंगा, इसलिए कि जब लोगों का ख्याल करते हुए नमाज मुख्तसर पढ़ाने का हुक्म है तो लोगों का ख्याल करते हुए तकरीर भी। रसूलुल्लाह का कोई भी खिताब आपको लंबा नहीं मिलेगा, गौसे पाक का कोई भी खिताब 5 मिनट से ज़्यादा खिताब मुझे नज़र नहीं आए। हुजूर रसूल पाक का सबसे बड़ा खुतबा 19 मिनट से ज़्यादा का नहीं मिलता हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम। बहरहाल लेकिन हम लोग हैं बोलते ज़्यादा हैं, खुद ही अमल कम करते हैं। मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ कि अभी मैंने नमाज की बात की ना, तो लोग नमाज के मुतालिक आजकल नई नई बातें करते हैं। कहते हैं मौलाना नमाज नहीं पढ़ने के बाद भी तो आदमी मुसलमान रहता है। बिल्कुल मुसलमान रहता है। हम हनफी तावील करते हैं, लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म का फतवा है बेनमाजी काफिर, अब्दुल्ला इब्न मसूद का फतवा है बेनमाजी काफिर, सईद इब्न मुसय्यब का फतवा है बेनमाजी काफिर। आपसे पूछता हूँ हम उसकी तावील करते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र, के बेनमाजी डायरेक्ट काफिर नहीं होता, हम तावील करते हैं कुफ्र के करीब पहुँचता है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा यही फरमाते हैं कि मुझे डर है कि जो नमाज में सुस्ती करता है जब वो मरेगा तो मरते वक्त तो कहीं उसका ईमान न छीन लिया जाए। आप क्या समझते? नमाज को लोग हल्का समझते और पता नहीं कैसे कैसे जाहिल हमारी जमात में निकल आए हैं। वो कहते हैं कि नमाज पढ़ने की ज़रूरत उसको है ना जो नहीं पहुंचा, जो पहुंचे हुए लोग हैं उनको नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये जुमला कितना बदतरीन है ना, ये कौल कितना बुरा है, ये कौल बदतर अज बौल है, ये पेशाब से भी ज़्यादा गंदा और बिल्कुल नापाक और नजस है ये कौल। अंदाजा फरमाए अगर ये कहते हो कि जो अल्लाह तक नहीं पहुंचा उसको नमाज की जरूरत है, तो क्या रसूलुल्लाह अल्लाह तक नहीं पहुंचे थे? हुजूर ने तो आखिरी ज़ाहिरी आखिरी लम्हात तक नमाज पढ़ी। मौला अली की शहादत कहाँ हुई? मस्जिद में।
حضرت فاروق اعظم کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں کربلا کے اندر امام نے آخری کام کیا کیا؟ بلکہ اللہ اکبر، جو جتنا خدا کا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سجدے ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب پہ 5 وقت کی فرض کی اور اپنے محبوب پہ 6 وقت کی نماز فرض کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے محبوب، رات کے حصے میں تہجد کا اہتمام فرمائے تاکہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول پہ تو 6 وقت کی فرض تھی، ہم پہ 5 وقت کی ہے، تو جو جتنا مقرب ہے اس کے لیے سجدے اتنے ہیں۔ بس میں آخری میں یہی عرض کروں گا کہ نو زائدہ مولویوں سے بھی بچو جو 1857 کے بعد پیدا ہوئے، اور جاہل پیروں سے بھی بچو جو آپ کو آپ کے صحیح مسلک سے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ طریقت ہے۔ آج جو ہے اہل بیت کے معاملے میں مشکوک کیا جاتا ہے کہ ذکر اہل بیت کرو گے تو آپ ہٹ جاؤ گے، اور صحابہ کے بارے میں مشکوک کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں نادان ہو، پاگل پن کی بات کرتے ہو، صحابہ جنتی ہے یا نہیں؟ صحابہ کو جنت کی تلاش نہیں ہے، جنت کو صحابہ کی تلاش ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ صحابہ کو جنت سے بڑی چیز اللہ نے دی ہے، صحابہ کو اللہ نے جنت سے بڑی، اس پہ لڑ رہے ہو کہ صحابی جنتی ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے صحابہ کو کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی، اور قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جس کو حضور مل گئے، جس کو حضور مل گئے، پھر اس کو جنت کی تلاش کب ہے؟ ارے 14ویں صدی کا عاشق کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ اور میرے امام نے تو بڑی بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لوگ اس پہ لڑ رہے ہیں صحابی، ارے جو صحابی ہے نا ہمیں اہل سنت کے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے ہمارے عقیدے میں صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ بے شک بے وجہ شک، کیونکہ جس زبان نے جنت کا بتا دیا اسی زبان نے یہ بتایا کہ مجھے دیکھنے والے یعنی صحابہ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضور کی زبان سے ہم نے سن لیا، اب اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا؟ تو سنو امام اہل سنت کا عقیدہ۔ اسی لیے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آج ایمان بچانا ہو تو آپ فکر رضا میں ڈھل جاؤ، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ امام نے بڑی خوبصورت بات کہی، مفتی صاحب کا حکم ہے تو میں امام کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نبی کو پا جاتا ہے اسے جنت کی حاجت ہی نہیں رہ جاتی، جو نبی کو پا گیا اس کے لیے جنت بہت چھوٹی چیز ہے۔ وجہ جنت کیا ہے؟ بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ سبحان اللہ سبحان جس کے تلون کے دھوے سے، جس کے تلووں کے دھوے سے جنت سجائی جاتی ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے۔ بے شک، لوگ کوثر اور سلسبیل پر اتراتے ہیں، کوثر اور سلسبیل کیا ہے؟ جس کی 2 بوند ہے، کوثر و سلسبیل سبحان اللہ، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، واہ، جس کی 2 بوند کوثر و سلسبیل ہے، اگر وہ نبی کسی کو مل جائے پھر وہ کوثر پہ کی طرف جائے گا۔ حضرت سید اعجاز کامتوی نے کہا تھا کوثر کی جانب ہم نئی تکبئی ہمیں دے ہو نینن کا جام، اے پیارے نبی۔ اور میرے امام نے کہا شربت نہ دے، دیکھ رہے کیا بات ہے، عشق کی بولی شربت، اس شربت سے مراد جام کوثر ہے۔ سبحان اللہ، شربت نہ دے، نہ دے، دیکھ واہ، آئے آئے کیا بات ہے، مجھے کوثر نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ آگے وجہ آ رہی ہے، شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے، یا رسول اللہ اگر محشر میں آپ مجھے کوثر کا جام نہ دیں، آپ مجھ سے پیار سے بات کریں سبحان تو اللہ، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سن لیجئے، اسی کو امام اہل سنت کہتے کوثر نہ دے، شربت نہ دے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ ارے جب شہد مل جائے تو شکر کے پیچھے کون بھاگے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور، واہ، جنت نہ دے، واہ واہ، جنت نہ دے واہ، تیری رویت ہو خیر سے، کیا بات ہے حضور، واہ واہ واہ، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے،
इस गुल की आगे किसको हवस बर्ग बर की है। जब ये फूल मिल जाए तो पत्तियों के पीछे कौन भागेगा। और ये फूल क्या है, नबी की ज़ियारत है। नबी की ज़ियारत जन्नत से बड़ी चीज है। हमारे मसलक में तो सहाबा को तो नबी की ज़ियारत पहले ही नसीब हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत से बड़ी चीज उनको नसीब हो गई। क्या कहने, क्या कहने। सहाबा वो है मेरे भाई, सहाबा तो सहाबा, उनके घोड़ों की अजमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। कुरान कहता है वल आदियाती दबहन वल मोरियाती कदहा। अल्लाहु अकबर। सहाबा के घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम कुरान उठाता है। जिसके घोड़ों की धूल की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान याद करता है, कुरान उसकी कसम खाता है। तो मुझे बताइए, जिसके घोड़ों की टापों की धूल इतनी कीमती हो कि कुदरत उसकी कसम उठा रही हो, वो घोड़े कितने कीमती होंगे। और जो लोग उस घोड़े पे बैठते होंगे वो सहाबा की अजमत का अंदाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, आप ईमान अकीदा बचाइए, अपने बच्चों का ईमान अकीदा। दाएं बाएं की बात मत सुनिए, ये दुनिया है, दुनिया इसी तरीके से चलती रहेगी। नमाज भी पढ़िए, अकीदा भी बचाइए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे। आपने 5 मिनट दिया, मैंने कुछ लंबा टाइम ले लिया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब एक मसला है, प्लीज आप बताइए। मुफ्ती साहब के आप थोड़ा नमाज ये जुमे की नमाज के बाद जो एहतियात ज़ोहर के तौर पे 4 रकत पढ़ी जाती है, वो थोड़ा मसला वजाहत कर दें अवामी ज़बान में। अच्छा, 2 जमात जो होती है, पहले जुमा की फिर जोहर की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।